بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کا ٹاپک اور آج کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مجھ سے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کو افضل ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی ذکروں میں سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے اس بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ حدیث پر تم سب سے زیادہ حریص ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا، وہ خوش نصیب شخص ہوگا جس نے خلوص و دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے، امام احمد نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔